حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا معجزہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک کے شدید آثار دیکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن اقدس پر پتھر باندھے تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک کے شدید آثار دیکھے ہیں۔ اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں 4 کلو جو تھے اور ہمارے پاس ایک پالتو بکری تھی۔ میں نے اس بکری کو ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ فارغ ہو گئی۔ میں نے بکری کا گوشت کاٹ کر دیگچی میں ڈالا، پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے لگا تو میری بیوی نے کہا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ میں آپ کے پاس پہنچا، آپ سے سرگوشی میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک سا 4 کلو گرام جو پیسے لیے ہیں جو ہمارے پاس تھے۔ آپ چند ساتھیوں کو لے کر ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، اے خندق والوں، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، سو تم لوگ چلو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں نہ آؤں تم ہانڈی اتارنا نہ روٹی پکانا۔ پھر میں آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا، تمہاری ہی رسوائی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نے وہی کہا جو تم نے مجھ سے کہا تھا۔ پھر اس نے اپنا گدا ہوا آٹا نکالا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ڈال دیا اور برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے ہماری دیگچی کا غسل کیا اور اس میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ پھر فرمایا، ایک اور روٹی پکانے والی کو بلا لو جو تمہارے ساتھ مل کر روٹیاں پکائے۔ دیگچی میں سے سالن نکالنا لیکن اس کو نیچے نہ اتارنا۔ اس موقع پر 1000 صحابہ تھے۔ اللہ کی قسم، ان سب نے کھانا کھایا اور بچا دیا، اور جس وقت وہ واپس آ گئے تو ہماری دیگچی اسی طرح جوش کھا رہی تھی اور ہمارا گوندھا ہوا آٹا اتنا ہی تھا اور اس کی طرح روٹیاں پک رہی تھیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب اقدس کا یہ برکات صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو وہ کیوں نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب اقدس کے حصول کی کوشش کرتے۔ سرکار کے لعاب دہن کے لیے وہ کتنے بے قرار رہتے تھے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔